دیجئے جلوہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اٹھا دیجئے پردہ دکھا دیجئے جلوہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ سرے حشر تشریف لاؤ گے لیکن لغد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن سب کا عقیدہ ہے نا سرے حشر تشریف لاؤ گے لیکن لغد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور کہا سانپ نے غار میں ابو بکر سے ایڑی ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے کہا سانپ نے غار میں ابو بکر سے ایڑی ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے میں آؤں کدھر سے سانپ کہہ رہا ہے یہ تڑپ ہے زیارت کی ہے میرے آقا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تڑپ ہے زیارت کی ہے میرے آقا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور ابو بکر سے معذرت چاہتا ہوں نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا یہی سانپ بولا کہ ایڑی پہ اس واسطے میں نے کاٹا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایڑی پہ اس واسطے میں نے کاٹا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا اقبال عظیم جو کہ ایک نابینا شاعر ہیں بہت ہی خوبصورت کلام لکھنے والے تھے
انہی کا میں ایک مشہور زمانہ کلام پیش کرتا ہوں. حضور نے بھی فرمائش کی ہے, پسندیدہ کلام ہے. سبحان اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں وے التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں وے التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں محفل حرم کے مدینے جا رہے ہیں پیدل ہی. دیکھیں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. اور پیدل چلتے چلتے جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو. کام دیکھیے کہ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو. مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا سیدی یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، اچھا. نعرہ حیدری، حیدری. فیضان صدیق اکبر. کی دنیا نئی نئی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ. دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی
محفل میں سب کے لیے ہے میں بس یوں ہی تو نہیں گیا ہوں میں غزل میں وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد اس کے نقشے کے بارے میں میں جنت میں کیوں سر اٹھا کے جا رہا ہوں جی سبحان اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ جنت میں جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو سر اٹھا کے جائیں گے شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ کیوں سر اٹھا کے جائیں گے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد وجہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ہمارے واسطے آقا نے بات کی ہوئی ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ہمارے واسطے آقا نے بات کی ہوئی ہے ہمارے واسطے آقا نے بات کی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے کیوں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے
سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھیکر پر دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کیوں کیونکہ کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، زندہ باد. حضور نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے. سارا کلام اردو کا ہے لیکن ایک لفظ ہے جو پنجابی کا ہے اور اس کلام کی خوبصورتی بڑھاتا ہے، وہ ہے اکھیاں. تمہارے رخ سے جمی ہے آنکھیں یا رسول اللہ، تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں، میں کیسے اپنی ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو یا رسول اللہ، قسم خدا کی بڑے غزی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پہ جمی گیا آنکھیں، جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے جلوے، جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے جلوے، بسے ہو میری نظر میں، تمہیں بسے ہو میری نظر میں، کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں، تمہیں بسے ہو میری نظر میں یا رسول اللہ، تمہیں بسے ہو میری نظر میں، کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے غزی ہو، اور یہ بات حاکم میں سو
نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتا کیسی بناؤں کیا قسم خدا کی بڑے غزی ہو یا رسول اللہ، قسم خدا کی بڑے غزی ہو، میں کیسے اپنی ملاؤں کیا تمہارے رخ پہ جمی گیا کہ صاحب کی غوث پاک کی، خواجہ معین صاحب کی، دو دو تین تین اشعار منظور۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، پڑھنا قصیدہ عقد ولیدہ، پڑھنا قصیدہ عقد ولیدہ، مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علیدہ، پڑھنا نعرہ حیدری، پڑھنا قصیدہ عقد ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ، پڑھنا قصیدہ سیدہ دا شوہر پیدا دا پیرے میں کی دساوا کنا امیرے تختوں سراتوں عرش اولاد او سارے دسارا رقبہ علیدہ، پڑھنا قصیدہ عقد ولیدہ، پڑھنا قصیدہ کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی، تو نور نبی تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی،
تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی اور ہر جا تیرا سکہ چلتا ہے ہر جا تیرا سکہ چلتا ہے کونین میں صدقہ بڑھتا ہے شیئن للہ کچھ کیجے عطا یا عبد القادر جیلانی تو نور نبی تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے اور میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ میرا ناز خواجہ میرا ناز خواجہ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں میرا خواجہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے بھولا ہے آج میں خانہ مجدد الف ثانی کا کھلا ہے آج میں خانہ مجدد الف ثانی کا پیو بھر کے پیمانہ مجدد الف ثانی کا پیو بھر کے پیمانہ مجدد الف ثانی کا سلاطین زمانہ ہے تیرے پاؤں کی ٹھوکر میں سلاطین زمانہ ہے تیرے پاؤں کی ٹھوکر میں ہے کیا انداز شاہانہ
کیا انداز شاہانہ مجدد الف ثانی کا، یہی دربار ہے چاروں سلاسل کا حسین سنگم، یہی دربار ہے چاروں سلاسل کا حسین سنگم، بھرا ہے فیض سے دریا مجدد الف ثانی کا، بھرا ہے فیض سے دریا مجدد الف ثانی کا، پیو بھر بھر کے پیمانہ مجدد الف، صلوا علی النبی، جیڑیاں گڈیاں آپے ہی اڈیاں، او کدے نہ چڑھن اونچائیاں، او گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں مرشد آپ اڈائیاں، او گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں، او گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں مرشد آپ اڈائیاں، تیرا غم تیرا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے او کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے، ماشاءاللہ محمد راشد نقشبندی بڑے پیارے انداز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز 11 بجے تک ہم محفل کو وائنڈ اپ کر کے صلاۃ و سلام کی جانب چلیں گے۔ اب 10 منٹ کے لیے اصلاحی بیان فرمانے کے لیے میں حضور کے خلیفہ مجاز ریٹائرڈ کرنل اورنگزیب عظیمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ سے محبت بھرے نعروں کی گونج میں ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں اصلاحی بیان فرما کر ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہمارے بچوں کی، ہمارے جیسے بچوں کی اچھی تربیت فرمائے اپنی اصلاحی بیان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک تو ہم مجھے بھائی بات کرنی تھی، ویسے بات چیت کریں گے، گپ شپ ماریں گے، تو پیارے پیارے میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیاری پیاری باتیں ہوں گی، اور سب سے پیاری باتیں کس کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور سب سے اچھا طریقہ کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ اب ہم ساری آنکھیں اب دیدہ ہیں، مزہ آ رہا ہے نا ہمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دلوں میں سرایت کر گئی ہے، کتنے عرصے سے دنیا لگی ہوئی ہے، یہ محبت نکال سے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال، یہ وہ چاہ رہے ہیں، یہ محبت تو نکلنی چاہیے، لیکن میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں یہ محبت ہمارے دلوں میں بھی سرایت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، کیا آیا امتی کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ امت ہے جس پہ انبیاء السلام چاہتے تھے کہ یا اللہ اس امت میں پیدا کر دے، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے ہم کیا چیز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنی امت کو میرا سلام دینا، مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا تھا جو غائب ہے ان کو میرا سلام دینا، کتنا بڑا سلام ہے، اور امتی کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ جواب ہوتا ہے نا۔ ابھی ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، حرکت میں سارا ہمارا انداز ہو رہا ہے، باہر جائیں ہوا میں تیلی ہوگی باتیں، اصل پھر کیا مزہ آیا؟ مزہ یہ ہے کہ یہ محفلیں ہوتی ہیں، میرے بچوں کے سروں پہ امامیں آ جائیں، میرے بچے اسلامی ہو جائیں، میری بہنیں بچیاں حیادار ہو جائیں، ہمارے گھروں کا ماحول دینی ماحول بن جائے، پھر تو آئے گا نا مزہ۔ اسی طرح ہے اللہ والے براتے ہیں۔ میں ایک نوجوان فوجی کپتان پیشوا کے بیعت ہو گیا، پتہ نہیں تھا سمجھتا کہ مولوی جس طرح اسی طرح یہ بھی ہیں، تو میں پڑھتا رہتا تھا اپنے پیشوا کو کہ یہ بھی سنت کرنے کے جس طرح وہ ہوتا ہے نا، بندہ اپنے دیکھ رہا ہوتا کہ آیا سنت ہو یا نہیں۔ تو مجھے ایک دن سے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کپتان عقل کے اندھے رہ جاتے عاشق لے جاتے، بس وہ ایک نظر تھی ان کی، پھر انہوں نے کپتان کرنل نہیں چھوڑا، اپنا بنا دیا۔ فرمایا پھر بھی میرے والد صاحب ہم نے تو افسر بنانے بھیجا تھا کہ لے جا، افسر بھی رہے گا میرا درویش بھی رہے گا، تو الحمدللہ ریٹائر ہو گئے ہوں، تو گنہگار آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، تو یہ اتنے بڑے بڑا القاب اس نے دے دیے شرارتی میرے بھتیجے نے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے، اب بات چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں۔ ہم اندازہ لگائیں ایک حج کے موقع پہ ایک صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا لوگوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ آج ایک جنازہ ہوتا ہے دوبارہ بتاتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے، عید کبھی کبھی پڑھنے جاتے ہیں پوچھتے ہیں، عمرے میں حج میں جاتے پوچھتے ہیں نا، تو یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ حضور نے حج کس طرح کیا، مطاف میں کیسا چکر لگائے، رمل کیسے کیا، صحیح کیسے کی، پوچھنا تو یہ چاہیے تھا نا۔ تو پتہ ہے وہاں پہ حاضرین نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے، محبت دیکھے میرے سامنے کیسے تھے، کیا کس تجربے کیسی تھی، چہرہ مبارک کیسا تھا، کیسے نظر آتے تھی، محبت ہے۔ تو آج ہمارے دلوں میں یہ محبت رہنی چاہیے، یہ محبت رہے گی تو بات چلے گی۔ اور بات چیت کے دوران میرے تلفظ میں تھوڑی سی نا لکنت بھی زبان میں تیز بھی بولتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات میں عالم نہیں ہو نا تو ہو سکتا کوئی ایسی بات پڑھے لکھے بندے بیٹھے یار یہ کیا بات کرتے ہیں، مجھے معاف کر دینا ساتھ کا، محبت کی باتیں کروں شاید اس سے کچھ ہو جائے۔ ایک تو میں سارے بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیج کے لیے بنا دیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تو ہمیں حیا آتی ہے کہ آپ جیسے بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے، بڑا تکلیف ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ میں نے صبح ہی بات کر رہا تھا مجھے یاد نہیں رہا، تین چیزیں تھیں ان میں ایک چیز مجھے یاد ہے، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے فرمایا اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرماتا ہے جس نے مسلمان کوئی عمل کی بات نہیں ہو رہی، جس نے مسلمان سے داڑھی والے کی قدر کی اس نے میری قدر کی، اللہ کہتا ہے۔ آج میرے نوجوان بچے کیا ہم کر رہے ہیں، تھوڑی سی بات زبان کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین لفظوں میں، تھوڑی بہت مجھے عربی وغیرہ نہیں آتی کچھ طرح سے، پہلا فرمایا کہ تین لفظوں میں فرما دیا، فرمایا اب ٹھیک ہے نا، گورا رنگت، سبحان اللہ، وائٹ واش کی طرح نہیں، بالکل جو چونا جس طرح ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ٹھیک ہے سرخی مائی، اس طرح کا جو آنکھوں کو اچھا لگے۔ اور اکثر ہوتا ہے نا ہمارے پوتے ہو پوتا دل کی جان ہوتے ہیں یا نواسے دل کی جان ہوتے ہیں، میرے نواسے ہیں تو ان کا مورفی نام رکھتے ہیں بڑے پیار میں سے کچھ کرتے ہیں نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت المطلب رضی نے نام رکھا تھا یا ابجد، سبحان اللہ، میرے پیارے گورے، اور وہ گورا پن جو کہ آنکھوں کو اٹریکٹ لگے، بہت زیادہ فیض ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، بہت زیادہ کالا رنگ ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ایسا جو دلوں کو اٹریکٹ کرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
अब ये टाइम थोड़ा छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। दूसरी फरमाया मलहियन, मलहियन कहते हैं नमकीन हुस्न को। सुभान अल्लाह। एक मीठा हुस्न होता है, हज़रत यूसुफ सलाम का था, एक नमकीन। मीठा हुस्न इस किलिंग कत्ल करा देते, मरवा देते, मतलब पागल हो जाता है। और जो होता है ना अट्रैक्टिव नमकीन, उसको मतलब तकता ही रहता है, दिल ही नहीं करता। तो सहाबा कराम भी हुजूर को तकते ही रहते थे। सुभान अल्लाह। हजरत साहब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने बड़ा तरीका ढूंढ लिया था, ठीक है ना, बेटा ये बैठ जाओ, पैसे पूछे छोड़ दो यार, पैसे पूछे अल्लाह ने बड़े दिए, पैसे की बात सुनो मजे, और सुभान अल्लाह दिल में कहूँ, मुझे आदत नहीं है ना, अल्लाह दिलों को देखता है, ठीक है ना। बच्चा है, मैं भूल ही गया बात कर, ये हालत है मेरी, तो नालायक आदमी हूँ, क्या बात कर रहा बेटा। दूसरा जमाल की मलिहन। मलिहन नमकीन हो सके। तो हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह। कहते हैं उन्होंने ख्वाब में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में खुद ही आते को और नहीं, तो हुजूर की या रसूल सल्लल्लाहु, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े वाकयात है, उंगलियां काट दी थी कि नीजों ने, बाकी जो बड़ी वसवत की जो भी मतलब शोर याफ्ता ख्वातीन थी, आपके सब के बारे में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया अल्लाह ताला की गैरत ने ये पसंद नहीं किया कि मेरा हुस्न मखलूक पे आश्कार हो। सूफिया कराम कहते हैं 70,000 बशरी तकाज़ों में छुपा के रखा जरूर। सुभान अल्लाह। अगर उनका शायद ये हुस्न आ जाता तो शायद जो देखता अपना कत्ल कर लेता, अल्लाह। दुनिया खत्म हो जाती, इतना नुकसान। सुभान अल्लाह। इसलिए नमकीन हुस्न फरमाया हज़रत वसल्लम के बारे में सुभान अल्लाह। कि जो बंदा तक तकता ही रह जाए। हजरत साहब रज़ी अल्लाह ताला जिनकी जिक्र कर रहे थे कि हजूर वसल्लम की कि अल्लाह ताला ने कैसी की आंखों की बात कर रहे थे, अल्लाह ताला की मर्जी से अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, हजूर वसल्लम की मर्जी के मुताबिक बनाया। तो कहते मुझे तरीका कार आ गया था, तो मैं इस तरह आंखें करके ना यूं आंख से रख के इस तरह देखा करता था, यूं ये ताव लगे आंखें ना चली जाए इस तरह। और 1,44,000 कम बेश सहाबा कराम में, आपको रवायत में 13-14 या मैं याद है कोई कहते 3 दर्जन तक इतने सहाबा कराम जो वसल्लम का हुलिया मुबारक बताते हैं, इतने में से जिस वक्त वो दाद ला ही नहीं सकते थे, वो देख ही नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं पड़ती होगी, वो इतने बड़ा जो हजरत आयशा फरमाते घर में एकदम अचानक आ गई, रोशनी पड़ी तो वो जनाब वो ऐसा सबको रोशन हो गया। हजरत आमरा रज़ी अल्लाह के जब हजरत तशरीफ लेके आए तो मैंने कैसे और किसरे के महल तक देख ली थी, इतनी रोशनी थी। अब इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी चीज थी वो मकसदा या मतलब इस तरह का वर्ड है कोई अरबी का, उसका मतलब है बैलेंस, तवाज़न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में तवाज़न था, सुभान अल्लाह। ना पेट बड़ा हुआ था बुरा लगता है, ना बिल्कुल दुबले पतले थे, not he was big enough tall, not he was small, ठीक है, इन बिटवीन जो एक नॉर्मल मियानकत था। लेकिन पर्सनैलिटी का असरात ऐसे थे, हजरत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा लंबे लंबे सहाबा कराम थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े तो सहाबे नीचे नजर आते थे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस तरह चेहरा वर्क, बट सच पर्सनैलिटी वी कैन नॉट इमेजिन, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, मेरे बच्चों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, जो महबूब होता है ना उसके बारे में पूछ रहा होता है मेरा कैसे है, कैसे नजर आता है, और हम भी चाहते हैं कि महबूब की मर्जी के मुताबिक अमल करें, ऐसा ही है ना, फिर तो मजा आएगा। अच्छा अब टाइम कम है तो अच्छा चले जी, मेरे हजूर ने इजाजत दे दी आज, दूसरा जमाल की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। चले जी हुस्न जमाल की बातें हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि आगे बात चल रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना जब पहली दफा वही आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थोड़े से कहा घबराए हुए, और कहा मेरा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जी से कहा कि हमारे मेरे ऊपर चादर डाल देना। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ने 5 चीजें फरमाई थी जो लोग ज्यादा कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या चीजें फरमाई थी? 5। आगे बात लेके चलेंगे। फरमाया हजरत सल्लल्लाहु के बारे में आपका अल्लाह कभी आपको बेअबरू नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। He will not let you down at all. Don't worry about anything. Why? But what the reasons? We have to find it out. उन्होंने 5 चीजें फरमाई। हमने गौर करना है मेरे भाइयों, क्या मैं और आप इन चीजें पूरा कर रहे हैं? आज के रसूल अल्लाह का दावा करते हैं, नारे मारते हैं, आगे गौर कर रहे हैं इन बातों पे। अगर मैं और आप कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर रहे तो आज से करना शुरू कर, मजा आएगा। फिर जोर पका वालों, मेरे प्यार प्यारे लोगों, मैं भी आपके शहर दुनिया भर का ही हूँ, ज्यादा दूर का नहीं हूँ, ठीक है ना, मजा आएगा। इन 5 चीजों में देखे ना, पहली चीज क्या फरमाई? या रसूल सल्लल्लाहु आप सिला रहमी करते हैं। सुभान अल्लाह। What are we doing nowadays? What are our actions?
क्या कर दिया हमने? कहां से रहमी? भाई भाई को खा रहा है, बहन बहन की दुश्मन बन गई है। ऐसा कर रहे हैं ना, सुकून नहीं है हमारे पास, परेशानी है। क्यों है? सिला रहमी क्यों नहीं कर रहे? और मजे की बात सिला रहमी क्या है? अक्सर लोग कहते हैं यार 6 भाई होंगे, 5 अमीर शीर इकट्ठे रह रहे होंगे, छोटे को ठोकर मारी होगी। ओ यार ये इस काबिल ही नहीं है। ओ भाई यही तो सिला रहमी है कि वो आपसे टूटना चाह रहे हैं, आप उससे मिलना चाह रहे हैं। अच्छे दोस्त तो बड़ी दुनिया में, हमारी इधर से अमेरिका में भी अच्छे दोस्त बैठे होंगे। अच्छे के साथ कौन सी सिला रहमी है? अच्छे से अच्छा हो गए। नबी सल्लल्लाहु जो तुम्हें महरूम करे उसको अता करो। अरे ये तो भाई है, माँ पेट है, बचपन में दारा करते थे सारे, माँ मेरी। किधर गया वो सारी मोहब्बतें? तो सिला रहमी करनी है मेरे भाइयों, सिला रहमी। और आप, मैं वादा नहीं करा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे मेरे सारे बुजुर्ग भी, मैं भी अपने लिए जो बात मैं करूं मेरे ऊपर मैं अपने आप को ज्यादा लागू करता हूं कि हम इंशाल्लाह सिला रहमी करेंगे इंशाअल्लाह। आगे क्या फरमाया? फरमाया जिसका कोई सहारा नहीं उसके आप सहारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका कोई सहारा नहीं उसका आप सहारा है। सुभान अल्लाह। जिसका कोई कमाने वाला नहीं है आप उसको कमा के देते हैं, यतीमों को बेवाओं का ख्याल करते हैं। वाह वाह। हम कर रहे हैं, महफिल जुदाई होंगी, बड़े बड़े बैनर लगाए होंगे, मेरे गरीब बंदों को मजाक उड़ा रहे होते हैं, पकड़ा रहे होते हैं 2-2 300 पे जितने सारे होते हैं कि ये हमारे तरीका कार दिखावे का हो गया सारा। तस्वीरें लगाते हैं, बाकी करते हैं। ये क्या है? पता भी ना चले किसी को किस हाथ से। वो कहते हैं कि दाएं हाथ से बाएं को ना पता चले। मदद इसका है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। हम शो ऑफ करते हैं और क्या करें, किसी को देने भी जाएंगे ना, ओ यार तू गरीब है, ये कर ले, ये बहन भाई को यार इस तरह खोल देगा। उसकी भी तो गैरत है, उसकी भी तो खुद ही है, बहन की बेतीजी की। अब दाएं बाएं दूर दूर जाने की कोशिश करते ढूंढते हैं। और मेरे भाई दाएं बाएं कहाँ जाते हो? अपने घर में दाएं बाएं देखे रिश्तेदार, बहन भाई भाभी चचा ताई को देखो, ऐसे लोग मिल जाएंगे, रिश्तेदार लोग मिलेंगे। हाथ नहीं बनाएंगे किसी को, हमें दादे उनसे घर में रोटी पकी या नहीं पकी। ऐसे ही है ना, चुप करके जाएं, वो मेरा बेटा तूने इनाम लिया है, मेरी तरफ से इनाम बहाने है ना, ईद में ये मेरी तरफ से ईदी है। और ज़कात भी देनी है तो क्या दूसरी थोड़ा है कि ज़कात का उनको बताएं? नहीं। ढूंढते फिरते हैं दाएं दुआ का शो ऑफ करने के लिए। और मेरे भाई दाएं बाएं मिलेंगे, गौर करना सारे मेरी बातों पे, इतने मिल जाएंगे इसकी हद नहीं। और दिल भी खुश होगा, मुझसे भी नहीं होगा। अब पता नहीं रोड बैठ मांग रहा हूँ, सच कह रहे झूठे प्रोफेशनल है, हमें नहीं पता। इनको तो पता है कि गैरतमंद इंसान मांग नहीं रहा, किसी का गाद नहीं फैला रहा। सुभान अल्लाह। यतीमों को, बेवाओं के, जिनका हजरों का असरा बने, फिर तो मुफ्ती का मजा है। जिसे मुफ्ती को इब्राहिम सलाम दिया, हजरत सलाम दिया, फिर तो है बात। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। करेंगे देन वी शुड बी प्राउड ऑफ, इंशाअल्लाह। ठीक है ना? अदरवाइज तो फिर भाई मेरी तरह कमस आदमी हूँ। फिर फरमाया आप मेहमान नवाज हैं। सुभान अल्लाह। आज मेहमान आ जाते डरने बैठ जाते हैं, मैं घर पे नहीं हूँ भाई, मेरे तो फलां मसला हो गया है, मैंने उधर जाना है, घर में बैठे होते, ये वक्त आ गया, वो आएगा ये हमारा रिज़्क़ खा जाएगा। ऐसा ही करते ना। और नहीं मेरे भाई, मेहमान अपना रिज़्क़ लेके आता है, वो जाता है तो पता नहीं कितनी की बलाएं साथ जाए लेके जाते हैं। सुभान अल्लाह। हमने क्या कर दिया, खा छोड़ दी मेहमान नवाजियां। और मजे के बाद जब मेहमान आए, मैं तो कोशिश करता हूँ अपने घर में, मेरी बेगम को भी याद है तो खूब बनाती ज्यादा, क्या तो उसका हिसाब नहीं है, फिर हम हफ्ते खाते रहते हैं। फ्रिज में आज फ्रिज आ गए, एक हफ्ता खूब मजे दिखाते हैं, बहाने कोई बहन किसी को बुला लिया करके उनसे ही बनवाते हैं। और यार हमें मेरी बेगम कहेगी मुझे नहीं बनाना था, बच्चे को लोग वो अच्छी तरह बनाएंगे, वो चले जाएंगे, हम भी खाते उनको साथ दे देते। मजा इस चीज का है ना, मोहब्बतें बांटे यार, तकसीम करे, खुशियां बांटे सारा चीज, ठीक है ना? फिर तो इन चीजों का मजा। फिर आखिरी बात, पांचवी बात सुनाई, आप हक बात के लिए साथ फिर किसी से नहीं डरते। भैया कहते हैं वी ओनली अफ्रेड फ्रॉम माय अल्लाह एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो वन एल्स। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका ये वर्ड, ये मेरे प्यारे भाई हैं, इनका कपड़ा स्टाइल है। तो जब हक की बात आ जाए, सच की बात आ जाए, तो इसका गारा होता है सच का बात है। ऐसी सच नहीं जो अगले बंदे को शर्मिंदा कर दे। आप गौर देखिए, हम अक्सर क्या प्रॉब्लम है, सुलह कराने बैठ जाते। मैं बात करता हूँ, अक्सर क्या होगा, मतलब एक भाई बात गुस्से में कह रहा है, यार कोई बात नहीं, हो गया गुस्सा, और दूसरे भाई को जाके क्यों बता दो उसकी बात। एक अल्लाह के वली को कहा कि फलां बंदा आपको गाली दे रहा था, फलां उसने तो हवा भी दी रही थी, आके मेरे सीने में गाड़ दिए। हम ये किरदार अदा करते, क्या इस तरीके की सुलह होती है? आप बताओ, वो तो कह रहे थे मेरा बड़ा भाई है, मेरे बाप की जगह पे है, पता नहीं क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई होगी, मैं तो उसके कदम दो की पीऊंगा उस, ठीक है? और उसको जाके बताएं, वो कह रहा है ये तो मेरी औलाद की तरह है, मैंने तो पाला है इसको, ये मेरे भाई को हो क्या गया। मैंने काफी तरह देखे हैं, मैं इस तरह दोनों तरफ
नरम मलाई माहौल कर देता हूँ, फिर जब इकट्ठे करता हूँ मैं कहा मुझे नहीं पता, जो मर लड़ो, और वो गले मिलके झगाड़े मार मार के रोते हैं, बात ही नहीं करते पिछली। जब भी पिछली बात छेड़ेंगे अक्सर मुझे क्या यार तू कट्टा कट्टी नहीं करता, और मैं कट्टा कट्टी में पहले से आकर लड़के जाएंगे, क्योंकि हम शर्मिंदा करते हैं, वो उसकी बुरी बताएगा उसकी बुराई है, तो मुझे भी नहीं बहुत पता चल जाएगी, अल्लाह उनके पर्दे मुझे क्या जरूरत है पूछने की। इसी तरह मैंने बहुत सारी बच्चियों को जो तलाक होने वाली थी उनको घर में इस तरह बसा दिया, यही बातें कर करके आए को लेने के लिए, वो मैं कहा भाई हाजिर कोई बात नहीं, सामान छोड़ जा फिर दे देंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते बात की, फिर आहिस्ते आहिस्ते बात कर करके बच्चे बस रही हैं। हर तीसरे घर में तलाक है, बर्दाश्त छोड़ दी। क्या इत्बाए रसूल है? नबी ये बताया था, कितनी बड़ी उजड़ी तक फेंक दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आजकल बच्चों की प्रॉब्लम क्या हमारी, वो जी घर में जाके ज्यादा काम है, क्या नबी सल्लल्लाहु की बेटी से ज्यादा था? कुएं से पानी भर के लाती थी, लकड़ियां काट के लाती थी, चक्की पीसती थी, 3 दिन फाके गुजरता था, हाथों में छाले, आज किसी की बच्ची गरीब से गरीब की बच्ची के हाथ में छाले नहीं होंगे। हमारा हाल देखें, एक ही आ गया शैतान मेरी जेब में भी है, ठीक है ना, आज का दौर का 14 बजे इकट्ठे बैठे हैं घर में, सारे लादा खाने के वक्त नहीं छोड़ रहे। आज के बच्चे अब देखो ना, अक्सर मैंने देखा वो गोगा पबजी दाएं मैं खेल रहा होगा, आप जब सर पे आते को पता नहीं होगा तो भाई निकाल दी। भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, हर सुनी सुनाए बातों को ऐसे कहते हैं, और सबसे बड़ा झूठ क्या होता है, हर सुनी सुनी बातों आगे भेज देना, तो भाई निकाल दी। ओ भाई बाप किसमें बेटे, वो क्या ये घरों के अंदर आ गई, सियासत कहां से आ गई, सोशल मीडिया लेके बाप मुस्लिम लीग का बेटा भी छोड़ो यार, और घर का उसने चीजों में नहीं है, घर का सिर्फ प्यार में है, मोहब्बत में है, वो बाप वो बेटा है, वो माँ है वो बेटी है, वो भाभी है वो बहन की तरह होती है। ये चीजें छोड़ दी है, इन पे पड़े रहते हैं सारे दिन। बहस क्या करते हैं, इमरान खान ने क्या कर दिया, नवाज शरीफ ने क्या कर दिया, ओ भाई वो अपना काम खुद, हम अपना काम तो करें, तो भाई निकाल दिए। हम समझते हैं हम तो सच और हक की बात करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह का वाकया मुझे याद आ गया, मुझे याद भी है, ठीक है ना। उन्होंने खजूर के दरख्त के बारे में शॉर्टकट बातें करूँ तो पूछा साहबा कराम थे, साहब या रसूलुल्लाह अल्लाह और रसूल बेहतर समझते हैं खजूर के दरख्त के बारे में, उसका तना सीधा होता है, पत्ते नहीं गिरते, इस तरह सारा, फिर बड़ा मोमन इस तरह होता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह हजरत फारूक रजी अल्लाह के पास कहने ये अब्बा जान मुझे इसका पता था, उनका बताते फिर मुझे खुशी होती, मेरा सीना फखर से चौड़ा होता कि मेरे बेटे को पता है। पर गया अब्बा जान मुझे हया आई, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तशरीफ फरमाते, अबू बकर आप हज़रत उस्मान गनी थे, इतने बड़े सहाबा कराम थे, मैं बोलता छोटा बच्चा हो गया, मेरे बच्चों ये कोई बहादुरी नहीं है, सच और बात हक की, कौन सी हक है, ये नहीं होता अदब, बादब बानसीब, क्यों तबाही निकल गई, मेरे बच्चों हम बेअदब हो गए। छोटी छोटी सुनते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सुनत के बाद आसान अदा करने में छोटी है, और नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक छोटे कहने में तो ये नहीं है कि वो उनकी वैल्यू कम है। जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। कितने पैसे लगते हैं आप करके देखें, हर एक आपसे मोहब्बत हो जाएगी। कर रहे हैं हम नहीं कर रहे। आप आ जाती है वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह की बात चल रही थी कि यार के अंदर तो यार का अक्साना चाहिए ना। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह कुफार के मज़ालिम से तंग आके मदीना छोड़ के जाते थे, तो वहां पे इब्न मुगन्ना या कोई कमी बेशी अल्लाह माफ फरमाए, इस तरह वो कुरैशी सरदार था, इब्न दुगना, हालत तो मेरी ये हजूर ने मुझे खड़ा कर दिया आगे नाम भी याद नहीं होता। इब्न दुगना, उन्होंने कहा बकर सिद्दीक कहाँ जा रहे हो, कहना शहर के लोगों से तंग आ गए हो, यहाँ अब रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा मैं आपको बना देता हूँ, और उसने पता है क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, ये बात की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी यार में आ गई थी, आप सीधा रहमी करते हैं, सुभान अल्लाह, आप जिसका सारा सहारा बनते हैं, जिसका कोई कमाने वाले नहीं है आप उसको कमा के देते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप हक बात के साथ खड़े होते हैं। क्या हम भी आशिक हैं, हमारे अंदर चीजें आई सुभान अल्लाह नहीं आई ना। इसी तरह एक और वाक़या छोटी सी तरह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे, सहाबा कराम वो गुस्साला ले रहे थे, जिसको पानी मिला मुंह में, जिसने मिला दूसरों को उनके हाथों पे हाथ मार के मुंह पे मार रहे थे, जितना पहले सारे शरीर इस तरीके से। हजूर से पूछा आपको किस चीज ने की, अल्लाह को तो नहीं है, शरीर तो नहीं निकाह हुआ, ये किस चीज ने मजबूर किया आपको कि मेरा पानी भी नीचे नहीं पड़ने दे रहे हो। हजूर से लाभिदान भी नहीं गिरने देते थे सहाबा कराम, इतनी मोहब्बत। आज अफसोस कितनी मोहब्बत, जब कुफार देखा करते कि नहीं ये हक का नबी है, सच्चा नबी है, वो भी बात करते यार सुनो आप अल्लाह और अल्लाह की उसकी मोहब्बत ने फरमाया तुम्हें इससे बढ़ के बात ना बता दूं, उसे मना भी नहीं फरमाया, इससे बढ़ के बात ना जब भी बोलो
सच बोलना। सुभान अल्लाह। आप देखें कहाँ मोहब्बत अकीदत साथ हुक्म के फरमाइश से बढ़ के बताता है। अल्लाह अकबर। जब भी बोलना सच बोलना, लेकिन ऐसी सच ना बोलना जिससे लड़ाइयाँ करा दो, ये भी याद रखना, ठीक है ना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी करना, सिला रहमी करना, इसका हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। और तीसरी चीज फरमाई, तीसरी चीज देखिए मेरी हालत में भूल गया हूँ। तीसरी फरमाई इमानत में ख्याल ना करना, ठीक है ना। हम कितना करते हैं, जो बच्चा स्टूडेंट है अगर वो पढ़ता नहीं इमानत में ख्यानत है। ख्यानत ये नहीं है कि पैसों में कम बेशी कर दी। जो बंदा होटल में खाना खिला रहा है और वो सही नहीं कर रहा, जितने पैसे ले रहा है, इमानत में खानत है। मतलब गाड़ी चला रहा है, किराया ज्यादा ले रहा है, इमानत में खानत है। कोई बंदा किसी को समझ के अपने बारे में कोई किराए का माहौल कोई भी करते हैं, मतलब जिंदगी में जो चीज अगर दूसरे बंदों को हमारी दिल की बात बदल जाए, उछले शर्मिंदगी हो, वो इमानत में खानत है। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, आपके बयान के लिए बैठे हैं, सब उनका बयान सुनेंगे ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कर्नल साहब की आखिरी बात भी पहली बातों की तरह बहुत शानदार है, तो अगर हजूर की इजाजत हो तो मुदस्सिर भाई की एक तरफ नाक बढ़ा ले थोड़ी सी। मुबश्शिर भाई नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मुल्तमिस हूं, हमारे बड़े प्यारे पीर भाई, इनका ताल्लुक भी ठट्ठा सादिकाबाद से है, जहाँ से भाई राशिद नक्शबंदी साहब आए हैं। मोहम्मद मुबश्शिर अजीमी जी जी जी। ये सामईन और हाजरीन भी यही कह रहे हैं कि पीर साहब का बयान करवा लिया जाए, तो मैं मुल्तमिस हूँ अपने पीर तरीकत शेर मुजद्दिद सुबह सिंध से तशरीफ लाए हुए बानियों का तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान कमो बेश शरीयत और तरीकत पर मबनी 10 किताबों के मुअल्लिफ बदरुल हुदा शेर मुजद्दिद हजूर की बिला करामत अली अजीमी रज़ाकी मुजद्दिद नक्शबंदी दामत बरकातुल आलिया से कि अपने पुरफैज रूहानी इल्मी बयान से हमारे कुलूब व अज़हान को रोशन और मुनव्वर फरमाए। आप एक मरतबा फिर मोहब्बत के साथ नारों का जवाब दीजिए और आले सुन्नत वल जमात के बरहक अकायद की रोशनी में नारों की तरतीब भी याद कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, फैजान सिद्दीक़ अकबर, जश्न ईद मिलादुन नबी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमिल लईन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हम तो सना के बाद मुख्तसर सी बातचीत मैंने करनी है। माशाअल्लाह मेरे दाएं बाएं बैठे हुए मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे भाइयों ने आपके सामने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपके सामने पेश की। मेरे भाई राशिद साहब ने बहुत ही वालहाना अंदाज में, दिल जीतने वाले अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम आका की सना बयान फरमाई। एक और हमारे बेहाड़ी से जो आने वाले हैं वो बस करीब पहुंचने वाले हैं, जो ही उनकी आमद होगी तो बस मैं इंशाल्लाह अपनी बात को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो हदीस नेमत के तौर पर दरूद पाक की फजीलत से अपनी बात का आगाज करने जा रहा हूँ। गौर से समात कीजिए दरूद पाक की फजीलत क्या है। मेरे नबी ने एक रोज अपने पाकीज़ा असहाब के पास बैठकर अल्लाह के कहर व गज़ब का जिक्र फरमाया कि अल्लाह महशर के दिन इतने गुस्से में होगा, प्यासे लोग मर रहे होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सब सूरज बिल्कुल नजदीक आ चुका होगा। सहाबा के दिल लरज उठे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर उस हैबतनाक दिन में कोई अमन में भी होगा? मेरे नबी ने फरमाया हाँ, मेरा वो उम्मती अमन में होगा जो मेरे करीब होगा। अब असहाब ने सवाल की या रसूल अल्लाह, आपके करीब कौन होगा?
میرے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی بروز محشر میرے قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھیے با آواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ اللہم صلی علی سیدنا قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ کی پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں بڑا ممنون مشکور ہوں اپنے بھائی رانا صادق صاحب، ان کی فیملی کا، میرے بھائی طارق صاحب جو مسقط میں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں. کروڑ پکا میں تو الحمدللہ پہلے بھی میرے بھائیوں کے پاس آنا جانا رہا ہے، لیکن یہ جشن میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے میری پہلی حاضری ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنے سارے عشاقان مصطفیٰ اتنے خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں. یہ ادب مصطفیٰ بھی ہے، محبت مصطفیٰ. میرے کریم آقا کا طریقہ جو صاحب کا طریقہ تھا نا، وہ اتنی خاموشی سے سنتے کہ جیسے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بے حس و حرکت ہو کر. بلکہ ایک روز میرے کریم آقا ارشاد فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حاضرین سے میرے نبی ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ لوگوں کے جوتوں کے قریب پہنچے، کانوں میں آواز آئی میرے نبی کی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک قدم آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا، لوگوں کے جوتوں پر بیٹھ گیا. یہ میرے کریم آقا کی محبت اور اتباع اور میرے کریم آقا کا عشق تھا ان کے دل میں. کیسے کیسے عاشق میرے کریم آقا کے حسن کی بات کی کرنل صاحب نے. دیکھیے ہر آدمی آنکھوں کی روشنی مانگتا ہے، لیکن عاشق کا انداز الگ ہے. جب میرے کریم آقا نے پردہ فرما لیا نا، ایک صحابی رسول ایسے تو بڑی دور رہتے تھے، کھیتوں میں اپنا جنگل میں کام کاج کرتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اس زمانے میں یہ وسائل تو نہیں تھے کمیونیکیشنز کے کہ پتہ چل جائے فوراً ایک لمحے میں رپورٹ پہنچ جائے، تو بڑے بڑے دنوں کے بعد دور دور تک اطلاع پہنچتی تھی. اب میرے کریم آقا کا وصال اقدس ہو گیا، ان صحابی کو پتہ نہیں چلا. اب ایک صحابی جن کو پتہ تھا وہ ان کے پاس پہنچے، وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے. اب ان سے بتایا کہ آقا تو چلے گئے اپنے رب کے پاس، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اب سنیے اس عاشق نے کیا دعا کی. ہر آدمی روشنی مانگتا آنکھوں کی، وہ عاشق کی دعا یہ تھی، اللہ اب ان آنکھوں کی روشنی واپس لے لے، مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے. مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جمال مصطفیٰ ہی نظر نہ آئے، چہرہ مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکوں، ان آنکھوں کی روشنی کا میں کیا کروں گا. یہ تھے وہ عاشق اور اللہ نے دعا قبول فرمایا، اللہ نے ان کی دعا کو پورا فرمایا اور ان صحابی کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے واپس لے لی. ایسے ایسے عاشق تھے، ایسے ایسے حسن پر مرنے والے تھے. کرنل صاحب میرے کریم آقا کے نمکین حسن برباد کر رہے تھے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ تعالی اسی میرے کریم آقا کے حسن کے متعلق کیا بات کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے پھل کی بجائے یوسف علیہ السلام جب گزرے. حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جان لیا اللہ کا احسان آ گیا، نور و روشنی والا نبی آ گیا، ہدایت والا نبی آ گیا، رحمت والا نبی آ گیا. جب صحابہ نے یہ سمجھ لیا تو اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. پھر نہ جان ان کی اپنی جان تھی، نہ ان کا مال ان کا اپنا مال رہا، نہ ان کی اولاد ان کی اپنی اولاد رہی. سب کچھ ہمہ وقت میرے کریم آقا کی خدمت اقدس میں اور اس دین مصطفیٰ کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے. درود پاک. میں نے جو آیت تلاوت کی بس اس پر مختصر سی بات کر رہا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا. اب خیر کثیر کی بات اللہ عز و جل نے فرمائی کہ میں نے خیر کثیر عطا فرمایا. اب پہلی بات کا تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ کہے کہ میں نے خیر کثیر عطا فرمایا تو میرے نبی کو اللہ نے کس قدر کثرت ہر شے کی عطا فرمائی. ہر سمت میں، ہر جہت میں، ہر معجزے میں، ہر کمال میں، ہر مرتبے میں، ہر بلندی میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا. معجزات کی کثرت سے متعلق بات کرتے ہیں، بس ایک ایک بات انشاءاللہ کرتے ہوئے چلتے ہیں. مشہور بات ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ میرے نبی نے ہجرت فرمائی تو قریش کے سرداروں نے اعلان کر دیا 100 سرخ اونٹ، بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے عرب میں، 100 سرخ اونٹ اس شخص کو انعام میں ملیں گے جو ان کا پتہ بتا دے، میرے کریم آقا کا پتہ بتا دے.
اب سراقہ بڑا تیز گھوڑ سوار تھا، گھوڑا بہت تیز دوڑاتا تھا. وہ قریب آ پہنچا، دیکھا سامنے جا رہے ہیں، میرے کریم آقا بھی ابو بکر پاک بھی. جب بالکل قریب پہنچا تو گھوڑے کے سم زمین میں دھس گئے. اپنے ارادے سے باز آیا کہ میں نہیں آگے جاتا، واپس جاؤں گا. سم آزاد ہو گئے. پھر 100 سرخ اونٹوں کا خیال آیا، پھر اس کے سم زمین میں دھس گئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا، میرے کریم آقا اس کے قریب آ گئے. میرے کریم آقا قریب آ گئے اور فرمایا سراقہ واپس چلے جاؤ، میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. میرے نبی نے بشارت دے دی سراقہ کو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسی کفر کی کیفیت میں ہے. واپس چلے گئے. بڑے عرصے کے بعد مدینہ پاک میں آ کر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے اور حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ ہو کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے. اب دیکھیے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کا مدینہ منورہ کا جتنا وقت تھا وہ بھی گزرا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت بھی گزرا، عمر فاروق کا دور خلافت آ گیا. آپ بیمار ہوئے حضرت سراقہ، اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ لوگ دیکھنے جانے لگے کہ آخری وقت ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں ابھی نہیں مرنے والا. میرے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن ہوں گے، جب تک کنگن نہیں پہن لوں گا میں اس دنیا سے نہیں جانے والا. اور ایسا ہی ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں قیصر و کسرا فارس جب فتح ہوا، مال غنیمت لا کر، جو مال ملتا تھا جنگ میں لا کر سیدنا عمر فاروق کے سامنے ڈھیر کیا گیا. دیکھا سونے کے 2 کنگن سامنے پڑے. بلایا حضرت سراقہ کو، سراقہ آؤ، میرے نبی کی بات پوری ہونے جا رہی ہے. میرے نبی نے جو پیشگوئی فرمائی تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہے. سراقہ اپنے ہاتھ آگے کرو. حضرت سراقہ نے اپنے ہاتھ آگے کیے، عمر فاروق نے سونے کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیے. اب دیکھیے یہ تو وہ بات تھی جو میرے نبی کا معجزہ ہے کہ میرے نبی نے پیشگوئی فرمائی سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ اختیار مصطفیٰ بھی ہے. شریعت میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، مگر نبی جسے اجازت دے دے اس کے لیے حلال ہے. نبی جسے اجازت دے دے اس کے لیے سونا حلال ہے. یہ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا کیونکہ جس طرح جس چیز کو اللہ حلال یا حرام قرار دے اور میرا نبی بھی فرما دے. اب دیکھیے آپ بے شمار معجزات ہیں میرے نبی کے کہ کس طرح بے شمار باتیں ہیں اختیار کے متعلق. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ قربانی کے لیے میں نے بکرا یا بکری رکھی تھی وہ مر گئی، اب میں غریب آدمی ہوں، دوسرا جانور نہیں خرید سکتا. میرے آقا نے فرمایا گھر میں کوئی اور جانور موجود ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ 6 ماہ یا چند ماہ کی ایک بکری موجود ہے، ایک بچہ موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا تم اسی کو ذبح کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے. بھائی شریعت میں تو اس کی بات اجازت نہیں ہے نا، شریعت میں اجازت نہیں ہے جب تک 2 دانت نہ ہو جائے بکرا یا بکری، اس کا عرصہ پورا نہ ہو جائے. لیکن یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ اس شخص کو جس کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے اجازت دے دی تو یہ اذن صرف میرے مصطفیٰ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی اذن یہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کا ہوگا. کیونکہ میرا نبی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. وہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی، مشہور زمانہ بات ہے. ایک صحابی رسول روزہ توڑ بیٹھے، اپنی بیوی سے قربت کر بیٹھے روزے کے عالم میں، اور تشریف لائے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا 60 روزے رکھو. وہ صحابی کہنے لگے 1 روزہ نہیں رکھ سکا یا رسول اللہ، میں 60 کیسے رکھوں؟ میرے نبی نے فرمایا 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، میں کہاں سے 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں؟ اتنی دیر میں ایک شخص آیا، کچھ کھجوریں لے کر آیا. میرے نبی نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کر لوگوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں شاید ہی مجھ سے کوئی غریب موجود ہو. میرے آقا نے فرمایا اچھا تم لے جاؤ یہ کھجوریں، تم کھاؤ، تمہارے گھر والے کھائیں، تمہارا روزے کا کفارہ بھی ادا ہو گیا، تمہارا روزے کا کفارہ بھی ادا ہو گیا. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. میرے نبی نے فرمایا اصحابہ سے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ مسجد سے ٹیک لگائے شخص، یعنی اس سے سب سے مراد فرقہ بھی ہے، گروہ بھی ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے، بس جو قرآن میں ہے. بھائی قرآن میرے نبی کی سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میرے نبی کے جو اتباع اور سنت ہے، ہر وہ کام جو اللہ نے قرآن میں فرمایا
میرے نبی نے اس پر عمل کیا ہے. اب بتانا میرے نبی نے یہ تھا کہ میں نے کس طرح عمل کیا, میری امت کس طرح عمل کرے. میرے نبی نے فرمایا کہ کل مسند سے ٹیک لگا ایک شخص بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ میرے لیے تو بس قرآن ہی کافی ہے. جان لو میرے اصحاب کہ جس طرح اللہ رب العزت چیزوں کو حرام قرار دے وہ حرام ہے, اور اگر میں حرام قرار دے دوں تو وہ بھی حرام ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اللہ نے فرما دیا رسول اللہ کی اطاعت میری اطاعت اور فرما برداری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اما فاطمہ سے نکاح فرمایا میرے نبی نے آپ کا. اب دیکھیں شریعت میں بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت ہے, اس وقت میں زیادہ رکھتے تھے عرب میں, لیکن میرے کریم آقا نے اپنی لاڈلی بیٹی کی محبت کی وجہ سے حضرت علی پر یہ لازم قرار دے دیا, فرمایا اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں موجود ہے تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے. شریعت میں تو اجازت تھی نا بھائی. حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ شریعت میں اجازت ہے میں کیوں نہ کروں, سر تسلیم خم کر دیا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہو, اور اس پر عمل کر کے دکھایا. تو اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ بات کس قدر سچ ہے کہ جس سے اللہ حرام قرار دے دے یا جائز قرار دے دے وہ بھی, اور جسے میں حرام یا حلال جائز قرار دے دوں وہ بھی اسی طرح حرام حلال یا جائز ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت نے ہر شعبہ زندگی میں, ہر صفت میں, ہر کمال میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ عقل انسانی دنگ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کس بلند مقام پر پہنچایا. پورے قرآن پاک کو پڑھ لیں, جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف بیان فرمائی اپنی ذات کا ذکر فرمایا, اپنی ذات کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا نشرح لک صدرک, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آپ کے سینے کو کیسا کشادہ کر دیا. انا تو انکل کوثر, کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, میرے نبی آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اچھی ہے, ہر آنے والی. پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. اب کہیں اللہ نے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے لیے یہ کچھ کر لیا. ہر جگہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف توصیف جو دینا ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام جو مرتبہ اللہ رب العزت نے جو کمال اپنے محبوب کو عطا فرمایا, اس ہر کمال اور مرتبے کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کیا. میں نے کیا میرے محبوب, میں نے کیا. اللہ رب العزت نے تو یہ بھی گوارا نہیں کیا. کیا فرمایا میرے نبی کے متعلق, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب میرے نبی نے مشت خاک کفار کی طرف پھینکی تو اللہ نے فرما دیا, اللہ کو صدا کو اتنا پیارا آیا میرے مصطفیٰ کی صدا پر, میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ خاک کی مٹھی آپ نے نہیں ماری, میں نے ماری. اور کیا ہوا جب بیت رضوان کے موقع پر صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان غنی صلح کے لیے گئے مکہ المکرمہ میں, لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے کفار بھی, انہیں بھیجا گیا. آپ کے قتل کی جھوٹی خبر پہنچ گئی کہ آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا حضرت عثمان غنی کو. آپ نے رضوان کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کرنا شروع کی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے. اب تمام صحابہ نے آ کر بیعت فرما لی. میرے نبی نے جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی تو میرے نبی نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے جسے میں اپنے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں, بیعت کر رہا ہوں. بیعت رضوان کے موقع پر اللہ کے نبی نے, اب اللہ کے نبی کو یہ علم تھا بھائی بیعت زندہ کی ہوتی ہے نا, شہید کی تو نہیں ہوتی نا, شہید آدمی کی طرف سے تو بیعت نہیں ہوتی نا. میرے نبی کو پتا تھا عثمان زندہ ہے. ایک تو یہ میرے نبی کی اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمایا, دوسرا یہ اعزاز دیکھیے اللہ نے فرما دے ید اللہ فوق ایدیہم. میرے محبوب جب تیرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ رہا تھا, یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ تھا, تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا. تو اتنا پیارا محبوب جب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا,
مومنوں پر میرا احسان ہے کہ میں نے ان کے اندر سے اپنا پیارا نبی مبعوث فرمایا. مومنوں پر اللہ احسان کر رہا ہے. درود مومنوں پر احسان ہے میرے رب کا کہ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا بھائی، یہ دستور ہے. اللہ نے اپنا محبوب اس امت کے حوالے کر دیا. تو آج یہی وجہ ہے نا، انور صاحب بیان فرما رہے تھے کہ بھائی ہر امتی کے دل میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت رکھی. ننگے سر ہو بے شک، داڑھی منہ پر نہ ہو، نماز بھی بے شک نہ پڑھتا ہو، میں ہی نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھے، میں ایک بات کر رہا ہوں جناب، لیکن ہر گناہگار سے گناہگار امتی کے دل میں میرے نبی کی اتنی محبت ہے کہ کوئی گستاخی تو بڑی بات، کوئی ذرا سا لفظ بھی میرے مصطفیٰ کی ناموس کے خلاف نکالے، امتی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، امتی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم ایک ذرا سی بات بھی اپنے کریم آقا کے متعلق نہیں سن سکتے تو یقیناً ہم اللہ کے احسان کو قبول کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان عظیم فرمایا، اپنا محبوب ہمیں عطا کر کے ہم اسے قبول کرتے ہیں اپنے محبوب کے. اب جو قبول کرتے ہیں تو پھر کرنل صاحب والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کی اتباع کرنے کی کوشش کرے، میرے محبوب کی، اللہ کے محبوب کی اتباع کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے پیار ہونا، محبت بھی ہو جائے اور اتباع بھی ہو جائے تو پھر کام بڑا پیارا ہو جاتا ہے، پھر بڑا اعلیٰ درجے کا کام ہو جاتا ہے کہ محبت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو اس بندے کی جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو جب نبی کی ذات سے محبت ہے تو پھر خدا کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرے نمازی بن جائے، اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکانے والے بن جائیں. میرے اللہ کو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے. پوری جو انسان کا فعل ہے سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ اس لیے پسند ہے، اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں جب بندہ اللہ کا دوست بنا لے، بھائی اللہ دوست بننے کو تیار ہے، سب کی طرف اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہا ہے آ جاؤ تم سب سے دوستی کر لو. اللہ سے دوستی کر لو گے پریشانی نہیں ہوگی، نہ دین میں پریشانی ہوگی نہ دنیا میں، حتیٰ کہ موت کا خوف بھی نکل جائے گا. موت کا ڈر بھائی پوری دنیا میں، پوری زندگی میں انسان کو یہ ڈر رہتا ہے نا مرنا جاؤں. جب اللہ سے دوستی ہو جائے تو موت کا خوف بھی نکل جاتا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے. اب جب بندہ جائے اللہ کا دوست بن کے، اس طرف اللہ کی ذات ہے، اس طرف بندہ ہے. ایک دوست اپنے دوست کے پاس جا رہے تو خوشی تو جائے گا نا بھائی، ہنسی خوشی جائے گا نا، ہنستا ہوا جائے گا. اور ہنستا ہوا کب جائے گا؟ جب وہ اللہ کو اپنا دوست بنا لے گا. اللہ کو دوست بنا لو. اللہ رب العزت نے سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، اور دوستی کا سب سے پہلا اظہار اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اللہ کے حضور رکوع کرنا ہے، قیام و قعود کرنا ہے. آج کچھ نہیں بگڑا، کتنی بھی عمر ہو جائے. اللہ رب العزت کے محبوب سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ توبہ کب تک قبول ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع نہ ہو جائے. اس لیے اے امتی وقت ہے تیرے پاس، جتنی زندگی کی گھڑیاں ہیں، جتنی سانسیں ہیں، اللہ رب العزت کی بندگی میں گزار دے. کچھ نہیں بگڑا، گناہوں سے اللہ عاجز نہیں آتا، گناہوں سے نہیں تھکتا. قرآن پاک میں جا بجا فرماتا ہے تمہارے گناہ مجھے عاجز نہیں کر سکتے، میں تو تیری واپسی کا منتظر ہوں، میں تو چاہتا میرے بندے واپس آ جا. پھر کیا کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ سچی توبہ کر لے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے. اس کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے. اللہ کے قرب میں جانے کی کوشش کریں. اور کیسے حاصل ہوگا؟ اتباع مصطفیٰ سے حاصل ہوگا. چھوٹے چھوٹے کام دیکھیے جو ہم نے اپنی تحریک شروع کی ہے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے طور پر جو شروع کی. سب سے پہلے میں نے اپنے گاؤں میں اپنے بھائیوں کے شادیوں کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کیا. گاجے باجے ناچ گانے ان سے پرہیز کی کوشش کی. آج الحمدللہ ہماری اس تحریک کے پلیٹ فارم سے بے شمار دوست الحمدللہ برائی سے بچ کر اللہ اس کے رسول کے مطابق بچوں کی شادیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی دین آسانی کا نام ہے، مشکل کا نام نہیں ہے. دین اسراف کا نام نہیں ہے کہ پیسہ انسان بھیجا لٹاتا رہے. دین اسراف کا نام نہیں ہے، دین توازن کا نام ہے. بیچ کا راستہ اختیار کیجئے، افراط و تفریط سے بچیے اور اللہ رب العزت کے محبوب کا دامن تھام لیجئے. یہی وہ میرے مصطفیٰ کی ذات والا صفات ہے جو دنیا میں بھی تیرے لیے دعائیں کرتی رہی اور بروز محشر بھی تیرے شفیع بن کر تیری شفاعت کریں گے. اللہ کے حضور کیا کہیں گے میرے مصطفیٰ؟ بس آخری بات ہے، میرے نبی نے فرمایا بروز محشر اللہ کے حضور سجدے میں پڑا ہوں گا
تخت کے سامنے، میرے رب کے جلوہ گاہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوں گا، اللہ مجھے کچھ خاص چیزیں حمد کی سکھائے گا، ان باتوں سے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ جب میں اللہ کی ان ناموں سے حمد بیان کروں گا، ان الفاظ سے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ جب خوش ہو جائے گا میرا اللہ تو کیا فرمائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ فرمائے گا، یا محمد سجدے سے سر اٹھائیے، جو کہو گے سنا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے محبوب سے، جو کہو گے سنا جائے گا اور جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ جس امت کے لیے پوری رات روتے رہے میرے نبی، وہاں بھی تیری مغفرت چاہیں گے رب سے، وہاں بھی تیری بخشش چاہیں گے، وہاں بھی تیری شفاعت کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرا مصطفیٰ راضی کب ہوگا؟ جب اپنی امت کی شفاعت کروا لے۔ ہمارے نیچے آ رہے ہیں ویڈیو بلاؤ نا بھائی اس کو، چلے آپ جب تک کچھ کریں، مبشر کو پڑھوا لے، مبشر۔ مبشر عظیمی 135 ٹنار چھٹا 7 کا بعد سے تشریف لائے، جن کی پہلی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی وہ بھی نیچے آ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قصیدہ پردہ شریف میرے ساتھ مل کے پڑھے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا اجمل کا اعلان کرو بس۔ خیر الخلق كلهم۔ بڑی دیر کر دی مہربان، آتے آتے شکر ہے تشریف لے آئے، اور بلا تاخیر بلا تمہید اب ان کو ان کی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے میں ملتمس ہوں آپ کی محبت بھرے نعروں کی گونج میں قاری محمد اجمل قادری صاحب شہر وہاڑی سے محفل کی زینت بنے، اپنی مخصوص انداز میں بارگاہ انسان میں اپنی محبت اور عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان صدیق اکبر، فیضان اولیاء، جشن عید میلاد النبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت سے درود پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله فضل تیرے نال اللہ سائیاں فضل تیرے نال الوہے تری گئے سائیں جی پھٹیاں دے سنگی لگ کے کتی جنتی جان محمد اے ولیاں دے سنگ لگ کے اللہ دے ولی اللہ دے دوست ہوندے نے اصحاب کاف کتا گھر تے وہ بیٹھا رہیا اللہ فرمایا او کتیا ہن تو کتا نہیں رہیا تو میرے یاراں دی نسبت اپنائی کہ تسی اشرف المخلوقات حضور دی امت تو اللہ دا پاک ولی ہوئے تو سود کرو بہت ویلے رہ جاؤ ہو ہی نہیں سکتا اے کتے جنتی جان محمد اے ولیاں دے سانگ لگ کے صحیح فرماندے نے ہجر تیرا سائیں جد پانی منگے او ہجر تیرا سائیں جی تیرا ہجر تیرا جد پانی منگے میں خون لینا دے گیڑا سائیں میں خون لینا دے گیڑا دل کردا تینوں سامنے بٹھا کے اے درد پرانے چھیڑا جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا خواب دے اندر مینوں سوہنا ملے سجنا تے میں گل وچ پا لیا پاواں میں تاں گل وچ پا لیا پاواں ہن ڈردی ماری اکھ نہ کھولا میں تو پھر بچھڑے نہ جاواں میں ڈردی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں سجنا میں نیواں کہندا میں کچھ بھی نہیں تو سب کچھ سائیں میں نیواں میرا مرشد اونچا میں اونچیاں تے سنگ لائی صدقے جا انہاں اونچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی اے در سائیں دا خانہ کعبہ در سائیں دا سجنا خانہ کعبہ حج ضروری کریے پہلیا حج ضروری کریے تقوی رکھ سائیں
سانجی تقوی رکھ درویشاں والا چل دوارا ملیے تقوی رکھ درویشاں والا چل دوارا ملیے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک مسکین فقیر حضور دی یاد چ روندا کھلوتا ہے دیکھو دوست ہے آندا خیر ہے چنگا بھلا ہے دکھ بھی کوئی نہیں اولاد اللہ دیتی زر مال دولت روندا کیوں ہے کہندا یار تینوں کی دساں دل وچ حضور وس گئے جڑے دل وچ حضور وسن نا پھر او دل بلا کیویں ہو تے ہور ہو جاندا ہے تے نرم اتنا ہو جاندا ہے کہنا کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں ہوتا تے سائیں فرماندے نے الف اگ لگی وچ سینے دے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا الف اگ لگی وچ سینے دے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا کچھ لوکاں دیا میڑیاں مار سٹیا کچھ سجن اکھیاں تو دور ہویا یار جنہ کوئی وچھڑ گیا انہوں پتہ ہے آج گھارے چو کوئی نہیں بندہ جی دے مرضی یاد لے جاوے کچھ لوکاں دیا میڑیاں مار سٹیا کچھ سجن اکھیاں تو دور تے شیشہ لے آسی یار نو ویکھن لئی اوویں ڈگ کے چکنا چور ہویا لوکی ہس کے یار منا لے دے ساڈا رون وی نہ منظور دل کی ہس کے یار منا لے دے ساڈا رون وی نہ منظور قاری صاحب ہاتھ باندھ کے پتہ کیا آخدا حضور پاک دے بارگاہ چہرہ انور کرتے آخدا جی تے بوالیا گل تیرے اتے مکینی سائیں تے بوالیا گل تیرے اتے مکینی مل کر پڑھیے تے بوالیا نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا کیا مطلب ہے نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا بھائی جان ہو سکے اے ساری خدائی ساری ساری خدائی تیرے بوالیا گل تیرے تیرے جیاں ہور دس کیڑا غم خارے اللہ تعالیٰ کیتا تینوں کل مختار تیرے آسرے تے مایا ماجی اسا لٹنی والیا گل تیرے اتے کہندے لکھیا عاشقاں دے دل اڑ گئے نے یوسف پاک نو ویکھن تے انگلیاں کٹی جاون تے پیڑی نہ ہوئے اللہ کرے جے حضور نو ویکھو ٹرنا لے جاونا درد نہ ہوئے لکھیا عاشقاں دے دل اڑ گئے نے اے جدوں وال زلفاں دے کھولے بولے خود رحمان زبان دے محبوب زبان جد بولے محبوب زبان جد کھولے
کے کلمہ صرف ویکھ کے ایو جی محبوب ہوئے کہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے نے ایتھے کئی ٹولنا دے ٹولے بھئی دردی دلڑیاں لٹ لیاں نے اس عرب دے ماہی ڈھولے تیبہ والے آگلے تیرے اٹھے مکڑی یہ ساری خدائی تیرے پوہے اٹھے جھوکی یار کیڑی آسے سن حضور کا کیڑا مانے سن حضور تے ہے سن حضور تے کیڑا مانے ہے حضرت اویس تے بلال والی مولا سانو لیر دے صدقہ نواسیاں دا سبنوں تو خیر آکھو آبی صدقہ نواسیاں دا سبنوں تو خیر دے آسا والی بیڑی سائی جی کدی بھی نو ڈبنی اے بوالے آگلے آخر خواجہ صاحب خواجہ غلام فرید سرکار آئے ہائے ہائے کیا بات اچھا جی حضرت شاہ حسین بڑا مشہور ہستی نے بڑے فقیر درویش اللہ پاک اور مرتبہ بلند ہے نہیں اور کردہ راسی رب قیامت تک آپ نا ایک دفعہ بازار جو گزر رہے ہوں تو ہندو مائیاں بیٹھی ہیں نہ کر بے حسین آپ کھڑے ہو گئے اب میں او حسین نہیں ہے او حسین میں انہوں دا غلام خیال بولیاں کرو نہ کہ چنگا نہیں ہوں پہلے چنگے کپڑے پہنوں چنگا ہو دا ہو گیا رب دا کپڑے ہی پاڑ گئے اللہ کبلی ہو تانوں کی پتہ من ٹکیا بے پرواہ دے نال من ٹکیا بے پرواہ دے نال ساڈا من ٹکیا بے پرواہ دے نال بس بھائی جان من ٹکیا من پاک من ٹکیا اللہ مجھے کی وجہ سوائی گالی کافی من ٹکیا بے پرواہ کون اس دل دنی دے دل دنی دے شاد نال من ٹکیا بے پرواہ دے نال قاضی ملا متی دے دے کھرے سیانے کھرے سیانے راحت سے دے عشق کی لگے رات نال سجنا عشق کی لگے رات نال بس من ٹکیا بے پرواہ دے نال ساڈا من ٹکیا بے پرواہ دے نال ہائے اس دل دنی دے شاد یا تانوں مبارک ہوئے آج تسی حضور دی محفل بیٹھے ہو تانوں پتہ ہی نہیں تھوڑا مول کتنا ہے من ٹکیا ندیوں پار اللہ دی قسم کوئی نہیں مردا مریا تے سوال کیوں نہ ہونا یہ تے ایک اللہ پاک نے ایک مسافر خانہ بنایا نا ائی اکھ بانتے ائی کھل جانی وہ برباد نہیں ہونی او دے واسطے کچھ کرو یار بابا جی صحیح فرما رہے ہیں ندیوں پار بسا خالی کوٹھی حنیر ہے مہینہ اللہ کا چل میں کٹ لے سکتا دلے وچ بڑی تے پھر بڑا سکون آیا اللہ کہ نہیں ہن کٹنا ہے نہ کٹ سکتی کٹنا پوسی ندیوں پار سجن دا ٹھکانا بھائی جی کیتے کول ضروری جانا ندیوں پار سجن دا ٹھکانا کیتے کول ضروری جانا
निमाना साया निमाना कहे हुसैन फकीर निमाना सच्चे साहिब नो मैं जाना और कम अल्लाह दे नाल मन टिके बे परवाह दे नाल। माशाअल्लाह। आखिरी बात ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार कोट मिठन वाले आप दे मुरीद नवाब सूबा सादिक अक्सर बुजुर्ग जानते हैं उन्होंने नाम तो वो अपनी जाल नाल बेगम नाल बड़ी मोहब्बत कर दिया फौत हो गई। नवाब साहब हुजूर दी बारगाह च आके बवन आप बयान कर दिया नसीहत कर दिया वो तवज्जो नहीं आंदी पूरी जिस तरह पहले होती है मुरीदा का साईं नवाब साहब थोड़ी गल गौर नहीं सुनते। आप फरमाया क्या थी तो मैं को दसाओ सका सही जाल फौत थी गई मोहब्बत डाडी है बहुत याद आती है दिल उदास थी जाता है नजर करम फरमाओ कोई अब मैं चद्दा को मिले रात को कमरे विच को कुछ ना आखी बस गाल करी सही ठीक। अच्छा काफी अरसा में बीबी आवन आप गल्ला करें को रख के होया यार मैं हाथ ला के तो देख लूं या हाथ लाया थे ख्वाजा साहब आपको सुभान अल्लाह या हाथ लाया ते ख्वाजा साहब कीड़ी गल की क्या फरमाया ओ मुरीदा यार मैं तेरा लाज पर्दा रखने वास्ते औरत बन गई तेरे को मेरा लाज पर्दा नहीं रखा बड़ी बड़ी गल है यार ते जदों ये गल हुई ना तो उन वजह आया वजह दा पता क्या आखदा है घूमा ते साईं दी काफी है सानू लगी गई वे अख्तियारी ना की तसा दिल दे हाल क्यों गए ने आज कोई सुन वाला होया ते दसा सानू लगी गई वे अख्तियारी सानू लगी गई वे अख्तियारी सीने दे विच ना समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है यार डाडी इश्क आतिश वो डोल संग लगी गई बे अख्तियारी सीने दे विच ना समाई है यार डाडी हुल बड़े अरसे बाद मैं कोई 2-3 दिन पहले ना हजूर मैं एक अर्ज करा मैं शेर काफी अरसे तो पढ़ता पिया मगर मैंने इस तय तक नहीं मैं पहुंचा मैं कहा हुल की शौंदी है हुल हु अल्लाह ऐसा कोई अल्लाह ले आंदा है इसको हुल हुला के इसको जो आया क्योंकि इश्क कोई आम दा ना खाना नहीं इसके तो अल्लाह की रजा शामिल है हुल हुला के हुला के इसको जो आया मोहब्बत डाढ़ा शोर मचाया गट गटी चगमाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है यार डाढी इश्क आतिश अकल के अंदर सिखर बुलाना जामी बड़ी खूबसूरत बात है अकल कहंदा सी करबला ना जावी गल और ना सुनी अकल कहंदा सी करबला ना जावी इश्क कहंदे मैं तू रुकी नहीं इश्क हुसैन दा हाल है अकल कहंदे करबला ना जावी इश्क कहंदे मैं तू रुकी नहीं अकल कहंदे पानी तेरा बंद करसा अकल कहंदे पानी तेरा बंद करसा इश्क कहंदे जाओ पर मैं पी नहीं कितनी आ गई अकल कहंदे करबला ना जाओ इश्क कहंदे मैं तू रुकी नहीं अकल कहंदे पानी तेरा बंद करसा इश्क कहंदे मैं ता पी नहीं अकल कहंदा बचने को हादिसा इश्क कहंदे मैनू सुनींदा ही नहीं अकल कहंदा नेज़ चढ़ा दिसा इश्क कहंदे एवें मनींदे इश्क कहंदे एवें मनींदे हुला के इश्क जो आया हुला के इश्क जो आया हुला के
لائی ہے یار. آپ فرماتے نہیں عشق میرا باہر نہ دے دو. جی تسی ہستے بیٹھے نے عشق اسائی بیٹھا نے خوش کیتی بیٹھا. ٹائم کتنا ہو گیا؟ عشق میرا نہیں سمجھ رہا. عشق میرا باہر نہ دے دو تھی گدا کر مست کرے دا تھا تھا ناچ نچائی ہے یا ڈاڈی. عشق آتش لائی ہے یار ڈاڈی. عشق آگ لائی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا بات ہے. محفل میں ہو جائے گزر. اس محفل میں ہو جائے گزر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اس محفل میں ہو جائے گزر. اب رات گزرنے والی ہے. اب رات گزرنے والی ہے. نہ عمل کوئی میرے پلے نہ کوئی بندہ میں کمدا. صرف تیری ذات دا ایک آسرا ہے. اس محفل میں ہو جائے کرم. اب رات گزرنے والی ہے. اب رات گزر تاروں کی رم جم سہانی ہے. کہہ لیجیے سبحان اللہ. تاروں کی رم جم سہانی ہے. اب آپ کی آنی جانی ہے. ہم سب پہ ہو جائے نظر کرم. ہم سب پہ ہو جائے نظر کرم. اب رات گزرنے والی ہے. اب رات گزرنے والی. یا رسول ساری کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب رات گزرنے والی ہے. 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 ہو جائے کرم کی ایک نظر. ہو جائے کرم کی ایک نظر. اب رات گزرنے والی ہے. اب رات گزرنے والی. محفل کا رنگ نرالا ہے. اب موت میں کملی والا ہے. محفل کا رنگ نرالا ہے. اب موت میں کملی والا ہے. روتے ہوئے پھوٹ نہ جائے سغر. اب رات گزرنے والی ہے. اب رات گزرنے والی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہو جائے
کی ایک نظر اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔ غم شناس بھی تم ہی ہو آقا، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، اور دل کی آس بھی تم ہی ہو، راس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ وحدت کے پھول یہ سلامی آج زانا سہی ہو۔ تمام دوستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری اپنی اپنی محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ حاضرین کی خیر فرما، غائبین کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کل امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اللہ میرے جوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ میرے بزرگوں کی بزرگی میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے بچوں کی عمر دراز فرما، انہیں نیک اتوار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، ہمارے گھروں کو قرآن و سنت کا آئینہ دار بنا، ہماری بچیوں کو حیا کی چادریں عطا فرما، پردہ دار رہنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنا خوف عطا فرما، اللہ تیرے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو اپنے اپنے پیشوا نظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، اللہ دین و دنیا کے تمام امتحانوں میں ان بچوں کو بہترین نمبروں سے کامیابیاں نصیب فرما۔ ہر طرح کی ناگہانی آفات و مصائب، رنج و علم، حادثات، بیماری، قرضوں، جھگڑوں، پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ اپنا ہی محتاج بنا، مولا غیر کی محتاجی سے بچا۔ اللہ ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے آباد فرما، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نماز با جماعت پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کے حال پر خاص لطف و کرم فرما۔ الہ العالمین دعا گو ہیں ہمارے تمام مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اللہ اس مبارک ذکر کے صدقے میں میرے بھائی طارق صاحب اور میرے بھائی راؤ صادق صاحب کی تمام لواحقین جو دنیا سے جا چکے تمام کے لیے دعا گو، الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما، انہیں اپنے قرب میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے الہ العالمین بروز محشر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما اللہ بار بار تیرے محبوب کے در کی ادب حاضری نصیب فرما مولا زندگی اسلام پر خاتمہ ہم سب کا ایمان رکھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب تمام دوستوں کا شکریہ بھائی اتنی محبت سے سنا, بڑی مہربانی آپ لوگوں کی.